قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کہ میرے پاس بھی میری امت کے عمل پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار میں بھی ہر بندے کا عمل سوموار والے دن جمعے والے دن پیش ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں روزے کے ساتھ پیش ہوں اور اللہ کہیں واہ میرا پاک نبی تو آج روزے کے ساتھ ہے۔ آپ بھی اگر موقع ملے سوموار کو روزہ رکھو، اس لیے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ایک اور حدیث بھی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کے دربار میں تمہارے عمل پیش ہوتے ہیں، جہاں میری قبر میں سوموار والے دن پیش ہوتے ہیں، او اولادو تمہاری ماں باپ کی قبروں میں بھی اولاد کا عمل پیش ہوتا ہے۔ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے میری اولاد کیا کر رہی ہے، سوموار والے دن چنگا کم کر لیا کرو تاکہ قبر وچ پہنچے تو تمہارے ماں باپ کی روحوں کو بھی سکون مل جائے۔ چوتھے سپارے میں ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۔ ہائے ہائے ایمان والو، ایمان تازہ ہوگا، راضی ہو جاؤ تو دعا کر دینا، ناراض ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے گھر سے روٹیاں نہیں کھانی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام ہوتی ہے، قبرستان والے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج پچھوں کچھ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ جس کو دعا جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہاں ہاں میرے لیے تو مٹھائیاں آئی ہیں، میرے لیے تو دعائیں آئی ہیں۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، اولاد کو کوٹھیاں دے آیا ہوں، بنگلے دے آیا ہوں، مربے دے آیا ہوں، کبیر والے کے مین بازار میں دکانیں دے آیا ہوں، افسوس مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار والے دن جمعے والے دن جہاں اللہ کے دربار میں تمہارے عمل پیش ہوتے ہیں میری قبر میں بھی تمہارے عمل پیش ہوتے ہیں، تمہارے ماں باپ کی قبروں میں بھی تمہارے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر دیر کس چیز کی، تیاری کریں، آپ کا خواب آ گیا، ہمارا بھی دل کہتا ہے مکے جائیں، آپ کا بھی دل کہتا ہے مکے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے۔ صحابہ تیار ہوئے، حالانکہ تاریخ کوئی نہیں، دن کوئی نہیں، مہینہ کوئی نہیں، سال کوئی نہیں، قربان جاؤں نبی کی ذات پر۔ اپنے شاگردوں کا دل رکھا، اپنے مریدوں کا دل رکھا، صحابہ سے پیار جو اتنا تھا جس طرح باپ کو اولاد سے پیار ہو۔ ہاں ہاں میرے یارو تیاری کرو، میں بھی تیاری کرتا ہوں، اعلان کر دو، زور کوئی نہیں، جو جانا چاہتا ہے خوشی سے جائے، جو نہیں جانا چاہتا ناراضگی کوئی نہیں، تیاری کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ ذوالحلیفہ پہ تشریف لائے، مدینے سے نکلتے احرام باندھے، لبیک کی صدائیں گونجیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن راستے میں خبر ملی کہ مکے والے عمرہ تو نہیں کرنے دیں گے بلکہ وہ تو لڑائی کو تیار ہو گئے ہیں، اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے وہ تو 300 بندے لے کر راستے میں لڑائی کرنے بھی آ رہا ہے اور روکنے آ رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تو احرام میں ہیں، ہتھیار کوئی نہیں، اسلحے کوئی نہیں، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، راستہ بدل لو۔ راستہ بدل لیا،
مکے والا راستہ چھوڑا، الٹا راستہ لیا۔ مکے کی دوسری سائڈ پہ ایک جگہ تھی جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ چلتے چلتے حضور کی سواری وہاں بیٹھ گئی، چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، یہ میری سواری اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھتی ہے، ڈاچی میری ہے، مہار میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو چلانے والا ہوں۔